السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض چھوٹی چھوٹی عادتیں انسان کی آخرت کو تباہ کر سکتی ہیں؟ وہ کون سی 3 خطرناک عادتیں ہیں جو ایک عورت کو قبر سے سیدھا جہنم تک لے جا سکتی ہیں؟ کیا ہم انجانے میں وہی غلطیاں تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ نے اسے دل سے سنا اور سمجھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ باتیں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتے ہیں مگر نماز اور روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ اعمال برے کرتا ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے ہے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بری ہو جاتی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتی ہیں۔ یہ بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ 3 عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جاتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بھستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں ہیں کون کون سی؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ گناہ عورت کی ناپاکی۔ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ بہت سی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں وہ جو کھانا پکا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی، ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس، کہنے لگی، حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتلا دیں، اسلامی طریقہ بتلا دیں، غسل کے فرائض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی؟ اس نے کہا کہ MA انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ کہنے لگے تو نے MA انگلش کر لیا،
10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان سکی۔ ناظرین، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزارے، حالانکہ ہر ماہ ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا، اس کا مطلب 10 سال گزر گیا، آپ نے غسل نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ABC تو پڑھ لی، MA انگلش بھی کر لیا، کاش کہ غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی، اسے کلمے آتے ہوں گے کیا؟ جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا کیا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا، سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا، جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا، ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دوسرا گناہ، دوسری بری عادت، غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں، وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو نے بولا ہے کہ 100 عورت اکٹھی بیٹھی ہو اور خاموش بیٹھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں ایک عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار نہ گزرے۔ لوگوں نے کہا، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا، تیسرا گناہ، خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی ہے، اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا، فلاں عورت کو مال دے دیا، دولت دے دی، سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا مبارک نام بھی بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو۔
خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے لیے اختیار کرتی ہو کہ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کے دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تم نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تم سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کو کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار تعلق رکھنے والا شخص جن سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، مثلا شاگرد وغیرہ دیکھ لیں، تو کیا ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچیں کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ بھی سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا ہے، تو اس وقت تک آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں کہ اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں۔ نیز تنہائی میں رہنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ سید الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ ناظرین، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2، اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنیں گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت زیادہ عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنیں گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی بیان کرے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت کپڑوں اور میک اپ کو ترجیح دے گی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور خوف سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور سبق آموز اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔